الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: الیوم اکملت لکم دینکم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ عن عمر بن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، یہ شریعت مجموعی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک عقائد کا، نمبر دو مسائل کا۔ شریعت یا عقیدے کا نام ہے یا مسئلے کا نام ہے۔ عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقیدہ اور عمل یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ محض علم کا نام نہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا اور اللہ کے ایک ہونے کا علم ہو گیا، محض اتنی بات نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے لیے علم بھی ضروری ہے اور عقیدے کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ عقیدہ بغیر علم کے ہو نہیں سکتا اور بغیر عمل کے کارآمد نہیں ہو سکتا، مفید نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عمل یہ محض کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایک عمل کا نام ہے، تو اس عمل سے پہلے اس عمل کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا۔ یہ نماز اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ عقیدہ اور عمل یہ دونوں آپس میں مل کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں ایک ہے ہمارا علم کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
ایک ہے اس کے بارے میں علم کا ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے، اور دوسرا ہے اسی بات پر عمل کا ہونا، ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہمارا عمل بھی یہ گواہی دے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شریعت دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد کا اور نمبر دو مسائل کا۔ عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا، اور مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں، ان تمام مضامین کا اجمال، ان کا خلاصہ، ان کا متن سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ ساری تفصیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا اجمال ہے، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا متن ہے۔ اسے ام الکتاب کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن کا معنی کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں جو مسائل ذکر فرمائے ہیں، مضامین ذکر فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ توحید کو ذکر فرمایا ہے، نمبر دو مسئلہ تقلید کو ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ عقائد میں جب تک عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا جائے، باقی عقائد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، خاتم الرسل مانتا ہے، لیکن توحید نہیں مانتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بندہ جنت جائے گا؟ ایک بندہ رسالت کے ساتھ ساتھ قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، قیامت ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں دیں گے، برے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے۔ رسالت بھی مانتا ہے، قیامت بھی مانتا ہے، لیکن توحید کو نہ مانے، یہ بندہ جنت جا سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بغیر دیگر سارے عقائد پر بھی اگر بندہ کاربند ہو جائے، تب بھی اس بندے کا جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بنیادی عقیدہ ہے۔ رسول آتا کیوں ہے؟ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول آ کر مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد مخلوق کو غیر اللہ سے ہٹا کر صرف اللہ تک پہنچا دینا ہے۔ توحید، اسی کا نام توحید ہے۔ اور مسائل میں اگر مسئلہ تقلید کو نہ مانا جائے تو باقی مسائل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر سبق میں یہ بات آ رہی ہے، میں ذکر کروں گا۔ مسئلہ تقلید کے بغیر
اسے مانے بغیر، سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر دیگر مسائل پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر دو چیزیں سامنے آئیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل۔ پھر عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید، اور مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، اس بارے میں اہل حق کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ دو طرح کے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ دیوبند سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو فاتحہ علی الطعام پر لڑتا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے توحید کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا تبھی لڑتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس نے تقلید کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا اس لیے لڑتا ہے۔ ہم دیوبند والے سورۃ فاتحہ کو مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم جھگڑتے بھی نہیں ہیں۔ نہ فاتحہ علی الطعام پر جھگڑتے ہیں، نہ فاتحہ خلف الامام پر جھگڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو مکمل طور پر پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے باجماعت، باہر مسجد سے نکل کر آیا تو ایک شخص اسے ملا، کہتا ہے کہاں سے آئے؟ یہ بندہ کہتا ہے جی مسجد سے آیا ہوں۔ کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گیا تھا۔ نماز باجماعت پڑھیے؟ جی باجماعت پڑھیے۔ اچھا یہ بتاؤ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی؟ یہ کہتا ہے نہیں پڑھی تھی۔ کہتا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں نماز کا، اللہ کے ہاں نماز نہیں پہنچتی ایسی۔ یہ بیچارہ پریشان ہوا، گھر کی طرف آ رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ ملا، پوچھتا ہے سنا ہے آپ کے دادا جی فوت ہو گئے ہیں؟ جی فوت ہو گئے۔ تو اس سال ثواب کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، میرے دادا مرحوم کو بھی عطا فرما۔ اس نے کہا نہیں، اس سال ثواب کا معنی یہ کہ کچھ کھانا سامنے رکھ کر اوپر فاتحہ پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تیرے دادا مرحوم کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اندر جائیں مسجد میں تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، باہر آئیں تو کہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ نے فاتحہ علی الطعام نہیں کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ایک بندے کو توحید سے چڑ ہے، دوسرے بندے کو تقلید سے چڑ ہے۔ جسے توحید سے چڑ ہے وہ فاتحہ علی الطعام پر جھگڑتا ہے، جس کو تقلید سے چڑ ہے وہ فاتحہ خلف الامام پر جھگڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اگر بندہ پڑھ لے اور سورۃ فاتحہ کو کھانے کے اوپر نہ پڑھے، ویسے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لے، اس کا ثواب اللہ کے حضور پیش کر کے کہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں قریبی رشتہ دار کو، فلاں دوست کو، استاد کو، پیر کو، مرشد کو پہنچا، اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ فاتحہ کے ثواب کے لیے طعام ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اگر یہ بندہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ نہ تو اس کے لیے امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی،
ہم کہتے ہیں نہ ہم فاتحہ خلف الامام پر لڑتے ہیں، نہ فاتحہ علی الطعام پر لڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ میں بنیادی طور پر جو دو مضامین بیان کیے گئے ہیں، توحید اور تقلید، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اس لیے فاتحہ علی الطعام پر نہیں لڑتے، ہم تقلید کو بھی مانتے ہیں اس لیے فاتحہ خلف الامام پر بھی نہیں لڑتے۔ اب یہ مسئلہ تقلید سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر یہ مسئلہ تقلید صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید کی تعریف کیا ہے کیا چیز تقلید، یہ سمجھنا ہوگا۔ نمبر 2، اس تقلید پر دلائل کیا ہیں اور کس قدر مضبوط دلائل ہیں۔ نمبر 3، تقلید پر وارد ہونے والے شبہات، اعتراضات، اشکالات یہ کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا تو اس بندے کو نقصان کیا ہوگا۔ یہ 4 باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو سمجھیں کہ مسئلہ تقلید سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید ہوتی کیا چیز ہے، کیوں زور دیا جا رہا ہے تقلید پر، آخر یہ ہے کیا چیز، شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے، اور پھر اس پر دلائل کیا ہیں۔ اگر اس پر اعتراضات لوگ کرتے ہیں تو ان اعتراضوں کے جوابات کیا ہیں، اور اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا تو اس تقلید نہ کرنے کا اسے نقصان کیا ہوگا۔ تقلید ایک اہم چیز ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنیادی طور پر جن چیزوں کو شروع میں ذکر فرمایا ہے وہ چیزیں اہم ہیں۔ توحید کو ذکر فرمایا، باقی عقائد میں سے اہم ہے۔ تقلید کو ذکر فرمایا، باقی مسائل میں سے اہم ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کی ابتدا میں رکھ دیا ہے۔ جیسے اپنے بارے میں عقیدہ توحید کو ابتدا میں رکھ دیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، اسی طرح مسائل میں سے مسئلہ تقلید کو ابتدا میں رکھ دیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ نمبر 2، اس کی اہمیت تمام اختلافی مسائل میں اگر کوئی بندہ تقلید کر لیتا ہے تو یہ بندہ اختلافات سے بچ جاتا ہے، اور اگر بندہ تقلید نہیں کرتا تو اختلافات کو اور زیادہ بڑھا لیتا ہے۔ تقلید کرنے سے اختلافات ختم، تقلید نہ کرنے سے اختلافات شروع، تقلید کرنے سے فرقے ختم، تقلید نہ کرنے سے فرقے شروع، تقلید کر لینے سے بڑوں پر اعتماد اور دین کی صحیح سمجھ انسان کو آ جاتی ہے، اور جو بندہ تقلید نہیں کرتا بڑوں پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا اور دین کی صحیح سمجھ بھی اسے نہیں آ سکتی۔ یہ اس مسئلے کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے دین کی روح کو سمجھنا ہے، دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے، شریعت کے احکام کی روح کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے تقلید کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ایک خواب ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں خواب اگرچہ حجت شرعیہ نہیں ہیں لیکن
مومن کے لیے مبشرات ہیں، اور بالخصوص اس وقت کہ جب وہ خواب شریعت سے تائید بھی لے رہا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں نے دیکھا کہ ایک غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں، مولانا نذیر احمد، ان کے مکان پر ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں اس مجمع میں گیا، ایک بندہ میرے پاس ایک برتن میں کوئی چیز لے کر آیا۔ جب میں نے غور کیا، میں نے سمجھا شاید دودھ ہوگا، لیکن وہ دودھ نہیں تھا، وہ لسی تھی۔ تو میں نے کہا میں تو نہیں لیتا۔ ادھر میں نے دیکھا کہ سب لوگ یہی لسی لے رہے ہیں اور لسی پی رہے ہیں۔ اور آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر خواب میں انسان دیکھے کہ دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے علم اور دین سے۔ اور اگر یہ دودھ نہ ہو، دودھ کا اصل جو ملائی ہے وہ نکال لی جائے، دودھ سے مکھن نکال لیا جائے، یہ ایسے ہوگا جیسے دین سے اس کی روح کو نکال لیا گیا ہو، علم سے اس کی افادیت کو نکال دیا گیا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ اجتہاد کو نہیں مانتے، یہ لوگ استنباط کو نہیں مانتے، یہ لوگ فقہا کو نہیں مانتے، اور فقہا نے جو قرآن و سنت کی روح بیان کی ہے اس کو نہیں مانتے، اس لیے اب ان کے پاس جو دین رہ گیا ہے وہ صورتاً دین ہے، حقیقتاً وہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین کی روح اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی بندے کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ اجتہاد کیا چیز ہے، اجتہاد سمجھ میں آ جائے، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ عام طور پر معاشرے میں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شاید اجتہاد قرآن اور سنت کے مخالف کوئی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اجتہاد اور استنباط ایسی چیز ہے کہ جو قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارک میں بھی ہے، اجماع میں بھی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اجتہاد کرنے والے اجتہاد کرتے ہیں اور اللہ انہیں اس پر اجر دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ملتا ہے کہ اجتہاد کرنے والے اجتہاد کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اجتہاد کرنے والے اجتہاد کرتے ہیں اور اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں، نئی چیز نہیں، قرآن کے مخالف نہیں، حدیث کے مخالف نہیں، اجماع کے مخالف نہیں، بلکہ قرآن کے بھی موافق ہے، حدیث کے بھی موافق ہے اور اجماع کے بھی موافق ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا، توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا، میں خود تحقیق کرتا ہوں، جیسا کہ آج کل یہ نعرہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تحقیق کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک کام ہے تقلید والا، دوسرا کام ہے تحقیق والا۔ تقلید والا کام آسان ہے اور تحقیق والا کام صرف مشکل نہیں، بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ آپ ذرا ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں امام کی بات کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہتے ہیں میں خود قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑے شوق سے سمجھیں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ تحقیق کریں، بڑے شوق سے کریں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن جس کام کو کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر ڈالیں، خرچ کر ڈالیں، باوجود اس کے کہ زمانہ بھی بہتر تھا، باوجود اس کے کہ تقوی بھی تھا، باوجود اس کے کہ علم میں تسلب اور پختگی بھی تھی، باوجود اس کے کہ تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور آج کا یہ دور کہ جس میں علم نام کی چیز نہیں ہے،
رسوخ نام کی چیز نہیں ہے، تقوی نام کی چیز نہیں ہے، دیانت نام کی چیز نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر تحقیق کی جائے گی تو یہ تحقیق انسان کو بسا اوقات گمراہی تک لے جاتی ہے۔ یہ والی تحقیق بسا اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے، اسے بدعت تک لے جاتی ہے، الحاد تک لے جاتی ہے، بے دینی تک لے جاتی ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کر لیا جائے تو یہ بندہ گمراہی سے ہٹ کر ہدایت پر آ جاتا ہے، یہ ضلالت سے ہٹ کر اطاعت پر آ جاتا ہے، یہ بندہ بغاوت سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے۔ تحقیق بہت مشکل کام ہے، تقلید آسان کام ہے۔ اگر کسی بندے نے تحقیق کرنی ہے وہ سب سے پہلے قرآن کریم کو کھولے گا۔ قرآن کریم کے اندر اسے بہت ساری ایسی آیات نظر آئیں گی جو بظاہر ایک دوسرے کے متعارض ہوں گی۔ اب تحقیق کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے دیکھے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت وہ ہے کہ جو قابل عمل ہے، کون سی آیت وہ ہے جو قابل عمل نہیں ہے، کون سی آیت ایسی ہے کہ جس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئی ہیں، اور کون سی آیت ایسی ہے کہ جس کا صرف حکم منسوخ ہوا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ سارے قرآن کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکے گا، اور پھر اس ناسخ اور منسوخ کو جاننے کے لیے اسے حدیث کی طرف آنا ہوگا۔ حدیث کے اندر اسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث کس آیت کے مطابق ہے، اور کس آیت کو ناسخ قرار دیا جائے، کس آیت کو منسوخ قرار دیا جائے۔ اگر یہ حدیث دیکھنے بیٹھے گا، پھر حدیث دو چیزوں کا نام ہے، ایک سند کا نام ہے، دوسرا متن کا نام ہے۔ سند کو دیکھے گا، اس کی بھی اسے تحقیق کرنا پڑے گی۔ سند کے اندر جتنے راوی ہیں ان تمام راویوں کو ایک میزان کے اندر اسے تولنا پڑے گا۔ کس راوی کو ثقہ کہے، کس راوی کو ضعیف کہے، کس راوی کو ضبط والا کہے، کس راوی کو اتقان والا کہے، کس راوی کو عادل کہے اور کسے غیر عادل کہے، یہ اسے پہلے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ متن کی طرف آئے گا۔ متن کے اندر اسے دیکھنا پڑے گا کہ متن کے اندر اضطراب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اضطراب ہے تو اس اضطراب کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا، راجح یا مرجوح والا کیا جائے گا، جمع یا توفیق والا کیا جائے گا، اجتماع والا کیا جائے گا، اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ پھر جب یہ حدیث اس کے سامنے آئے گی، اس حدیث کی اقسام پر اسے غور کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث متواتر ہے یا حدیث مشہور ہے یا خبر واحد ہے۔ پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ خبر واحد میں سے یہ کون سی قسم بن رہی ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے۔ پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ یہ والی حدیث جو صحیح ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہے، یہ حسن ہے، لذات ہی ہے یا لغیر ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسے دیکھ کر پھر حکم لگانا پڑے گا، حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے، حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے یا حدیث مقطوع ہے۔ پھر اسے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان احادیث میں سے کس حدیث کو ترجیح ہوتی ہے، کون سی حدیث کو ترجیح نہیں ہوتی بلکہ وہ مرجوح ہوتی ہے۔ ایک مسئلے پر اسے یہ سارا کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسے کتابوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، عربی جاننے کے لیے قواعد اور ضوابط کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ساری تحقیق ایک مسئلے کی کرے گا، اور اس میں بھی کوئی کنفرم نہیں، کوئی یقین نہیں کہ اس نے جو مسئلہ سمجھا ہے واقعتاً وہ مسئلہ ٹھیک سمجھا ہے کہ غلط سمجھا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک مسئلے کو جاننے کے لیے اتنی زیادہ محنت کے باوجود بھی یقین نہیں ہوگا، تسلی نہیں ہوگی کہ جو مسئلہ بتایا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے جس قدر محنت کی ہے، تحقیق سے کام لیا ہے، ہو سکتا ہے اسے کہیں پر غلطی لگی ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیات تو پڑھتا رہا، ذخیرہ احادیث پر اس کی نظر ممکن ہی نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث اگر ساری بحثوں کو چھوڑ بھی دیا جائے، 50,000 احادیث ہیں، ان تمام پر بیک وقت نظر ہونا ضروری ہے۔
6,000 سے زائد قرآن کریم کی آیات ہیں، تمام پر بیک وقت نظر ہونا ضروری ہے۔ علم تاریخ کا جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت کب اتری، کون سی آیت پہلے اتری، کون سی آیت بعد میں اتری، کون سی آیت مکے والی ہے، کون سی آیت مدینے والی ہے۔ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے اسے ایک نئے سرے سے محنت کرنا پڑے گی، لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہے۔ کیوں؟ ذکاوت وہ نہیں ہے، فطانت وہ نہیں ہے، قوت اجتہاد وہ نہیں ہے، قوت استنباط وہ نہیں ہے، اور جو احادیث اور آیات متعارضہ ہیں، نصوص متعارضہ ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اسے پھر بھی اگر کہیں جانا پڑے گا تو فقہا کے در پر جانا پڑے گا کہ فقہا اس بارے میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ جب دو آیات، دو نصوص، دو حدیثیں آپس میں متعارض ہو جائیں تو اس تعارض کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ تب بھی اسی اصول پر عمل کرے گا جو مجتہدین دے کر گئے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد وہیں پر آ جائے گا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے امام کی بات مان لیتا۔ تو تقلید کس قدر آسان ہے اور تحقیق کس قدر مشکل کام ہے۔ یہ اجتہاد و استنباط جو ہے یہ تکمیل دین کا تکملہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا، کامل فرما دیا۔ کیا معنی؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، حدیث مبارک کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات آتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت ایک قاعدہ اور ضابطہ ذکر فرماتے ہیں، کلیات ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک کی آپ تلاوت کرتے ہیں، حدیث مبارک میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، ضابطہ ذکر فرماتے ہیں، ایک کلیہ ذکر فرماتے ہیں، کلیات کو ذکر فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس کلیات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جزیات ہیں قرآن میں، میں مانتا ہوں، لیکن بہت کم ہیں۔ قرآن کریم ایک اصولی زبان استعمال کرتا ہے، قرآن کا اسلوب بیان ایک اصولی طرز کا ہے۔ حدیث مبارک کا جو اسلوب ہے وہ ایک اصولی طرز کا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اجتہاد کی اجازت معلوم ہو سکے۔ کلیہ بیان کر دیا، قاعدہ بیان کر دیا، اب اسی قاعدے کے مطابق کچھ مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں، کچھ مسائل بعد میں پیش ہوں گے۔ انہی اصولوں کو دیکھ لینا، قرآن کیا اصول دے رہا ہے، حدیث کیا اصول دے رہی ہے، اللہ کیا اصول دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصول دے رہے ہیں۔ کلیات کو قرآن کریم نے بیان کر دیا، انہی کلیات کی روشنی میں فقہا نے وہ سارے اصول انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر جزیات کو مرتب کر دیا۔ اسی کا نام فقہ ہے اور اسی کو مان لینے کا نام تقلید ہے۔ کون سی نئی بات ہے کہ جو قرآن کے معارض ہو؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جو حدیث کے معارض ہو؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مخالف ہو؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مراد خداوندی میں اجتہاد کی اجازت معلوم ہوتی ہے، مراد رسول میں اجتہاد کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ اسی مجتہدین پر اعتماد کر لینے کا نام ہی تو تقلید ہے، اور کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ کہے میں تو نہیں مانتا تقلید کو، اور دھوکہ کیا دیا؟ دھوکہ دیا جی یہ امام کی بات قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، اللہ کی مراد کے مخالف ہے، رسول کی مراد کے مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا الزام تراشی سے اگر فرصت مل جائے تو کم از کم وہ مسائل ہمارے امام کے ہمارے پاس لے کر آؤ کہ جو مسئلہ ہمارے امام نے بیان کیا ہو قرآن کے مخالف ہو، جو مسئلہ ہمارے امام نے بیان کیا ہو حدیث کے مخالف ہو۔ حدیث بھی لے آنا، ہمارے امام کا قول بھی لے آنا، پھر ہمیں بتانا کہ یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیثوں کی کئی قسمیں ہیں، بعض وہ احادیث ہیں کہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، بعض وہ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن حدیث کے ذخیرہ میں موجود ہیں۔
ہمارے امام کی نظر صرف ان تک نہیں تھی جہاں تک آپ کی نظر ہے، ہمارے امام کی نظر بھی بہت زیادہ وسیع تھی۔ ان کے سامنے وہ احادیث بھی تھیں جن کو لے کر تم اعتراض کرتے ہو، امام کے سامنے وہ حدیثیں بھی تھیں کہ جن کو لے کر امام نے اپنا مذہب بنایا ہے، وہ بھی حدیث کے مطابق بنایا ہے۔ اعتراض تم بھی حدیث کے مطابق کرتے ہو، لیکن ہمارے امام کے نزدیک وہ حدیث مرجو تھی، اور جس حدیث کو مذہب بنایا ہے یہ مذہب والی حدیث راجح تھی۔ تمہاری نگاہ میں نہ تمہیں راجح کا پتہ ہے، نہ مرجو کا پتہ ہے، نہ ناسخ کا پتہ ہے، نہ منسوخ کا پتہ ہے، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ کون سی حدیث کو کس وقت لیا جاتا ہے، اور اگر اس کے مقابل کوئی دوسری حدیث آ جائے تو اس حدیث کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تمہیں تو کچھ علم نہیں۔ میرا امام وہ تھا کہ جسے 5 لاکھ احادیث حفظ تھیں، میرا امام وہ تھا کہ جو لاکھوں حدیثوں کا حافظ تھا، صرف متن نہیں سند کے ساتھ یاد تھی۔ میرا امام وہ ہے کہ جو صحابہ کا بالواسطہ میرا امام شاگرد رہا ہے۔ میرے امام نے براہ راست صحابہ سے احادیث لی ہیں، براہ راست روایت حدیث کی ہے، براہ راست درایت حدیث کی ہے۔ حدیث کو سنا بھی صحابی سے ہے، حدیث کو سمجھا بھی صحابی سے ہے۔ تو میرے امام کے علم میں تسلب ہے، پختگی ہے، وہ صحابہ سے سیکھ کر امت کو سکھا رہا ہے۔ تمہارے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے 2-4 رٹی رٹائی حدیثوں کے مبلغ علم ہے کیا؟ 2-4 حدیثیں ہیں، وہ ہر کسی کو آتی ہیں۔ وہ مسجد کا امام ہوگا اسے بھی آتی ہوں گی، وہ باہر کوئی ریڑھی لگاتا ہوگا اسے بھی رٹا رکھی ہیں، اور برکت کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں، شرارت کے لیے۔ جانا حنفیوں کی مسجد میں، مقلدین کی مسجد میں، وہاں جا کر زور سے کہنا آمین۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر حدیث پڑھ دینا۔ حنفیوں کی مسجد میں جانا، 8 رکعت پڑھ کر نکل جانا، لوگ پوچھیں گے بھی کیا ہوا؟ پھر حدیث پڑھ کر سنا دینا۔ حنفیوں کی مسجد میں جانا، رفع یدین شروع کر دینا، لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا؟ کہنا کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ تم نے شرارت کے لیے یاد کی ہوئی ہے، علم کے لیے نہیں ہے۔ اگر اتنا شوق ہے ہمارے سامنے بیٹھو، پھر یہ حدیث پڑھو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پر تم کتنا زیادہ چل سکتے ہو، اور پھر جب ہم حدیث پیش کریں اس حدیث کا جواب دے کر دکھاؤ، بات بنے گی۔ لیکن وہ اپنے ایک حواریوں کو، اپنے ایک حلقے کو خوش کرتے رہنا، گنڈیری والا بھی خوش ہے، چھابڑی والا بھی خوش ہے، اور سبزی والا بھی خوش ہے، گوشت والا، نئی کسائی، سب خوش ہیں۔ کیوں جی؟ ہمیں حدیث آتی ہے۔ حدیث کون سی آتی ہے؟ بھئی حدیث یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، 20 پڑھیں گے تو تراویح نہیں ہوگی۔ یہ ساری نہیں ہوں گی یاد کی ہوئی ہیں۔ آمین نہیں کہیں گے تو نماز کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ کبھی کوئی ایسی بھی یاد کر لو کہ جس میں کچھ ہونے اور کچھ فائدے والی باتیں ہوں، جس سے کسی دوسرے مسلمان کی نماز صحیح بنتی ہو۔ کبھی کوئی ایسی حدیث بھی یاد کر لو، لیکن وہ حدیثیں نہیں یاد کی۔ خیر، میں ذکر کر رہا تھا کہ تحقیق کرنا بہت مشکل کام ہے اور تقلید کرنا بہت آسان کام ہے۔ آج کے دور میں تحقیق کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو تقلید پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تم ایک مسئلے کو لے کر قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ سب اکٹھی کر کے اس کی مکمل تحقیق کے بعد جو مسئلہ ذکر کرو گے نا، وہ وہی ہوگا کہ جو ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو کیا اس میں اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے کا فائدہ کیا نکلا؟ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ دارالافتاء کھول کر بیٹھیں، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ایک مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں 1 منٹ رکو، آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں ابھی آپ بیٹھو، میں نے سیاسی تک ابھی مکمل مطالعہ کرنا ہے۔ پھر آپ بخاری کھولیں، از اول تا آخر ساری پڑھیں، مسلم کھولیں، اول تا آخر ساری پڑھیں، ترمذی کھولیں، اول تا آخر ساری پڑھیں، اس کے بعد دیگر کتب حدیث کھولیں، سارا ذخیرہ حدیث کھولنے کے بعد اب آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے، مولوی صاحب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہ ابھی میری تحقیق چل رہی ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کوئی خالہ جی کا واڑا تو ہے نہیں
کہ بس ایسے حدیث کی کتاب کھولی اور سمجھ آ جائے۔ مہینوں تحقیق کے بعد حاصل کیا ہوگا کہ وہ مسئلہ ایک بتائے گا، ہمارے مفتی صاحب کے پاس آئے گا، ہمارا مفتی صاحب پوچھے گا ہاں جی مسئلہ کیا ہے، کہے گا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، وہ کہے گا کہ اس کے بارے میں تو امام صاحب نے یہ بات لکھ دی ہے، فتاوی شامی میں، عالمگیری میں، تتار خانیہ میں وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے مسئلہ، سیرت رسول میں لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے، جاؤ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، جاؤ۔ اب جب یہ باہر نکلے گا ایک بندہ، دوسرا اس سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، جی دارالافتاء سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، جی نہیں پڑھا تھا۔ حدیث پڑھی تھی، جی نہیں پڑھی تھی۔ کون سی کتاب دے کر مسئلہ بتایا، بہشتی زیور۔ کون سی کتاب دے کر مسئلہ بتایا، تعلیم الاسلام۔ کون سی کتاب دے کر مسئلہ بتایا، وہ جی فتاوی کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو کیا مسئلہ بتایا، کہا جی یہ مسئلہ بتایا۔ اور تم کہاں تھے اتنا عرصہ، 3 سال نظر نہیں آئے؟ کہتا ہے میں بھی مسئلہ پوچھنے گیا تھا، پھنس گیا۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤ۔ اب اس نے قرآن کی ساری روشنی بھی حاصل کی، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا، حدیث کی ساری روشنی حاصل کی۔ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی یہ روشنی حاصل ہو رہی ہے، مسئلہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے، اسی کو ثابت کرنے میں آپ مزید تحقیق میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، ملے گا کیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر اعتماد کر لیا جائے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے یہ جو مسئلہ ذکر کیا ہے، اس مسئلے کی بنیاد قرآن پر ہے، اس مسئلے کی بنیاد حدیث پر ہے، اس مسئلے کی بنیاد آثار صحابہ پر ہے، اس مسئلے کی بنیاد اجماع پر ہے، اگر بندہ انہی پر اعتماد کر لے تو کیا حرج ہے؟ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، تقلید کرنے والا بندہ بھی اعتماد کرتا ہے اور تقلید نہ کرنے والا بندہ بھی اعتماد کرتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ اپنے فہم پر اعتماد کرتا ہے، اکابر کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا، فقہاء کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا، مجتہدین کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مجھے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، مجھے اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور مقلد بھی یہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، یہ بھی تقلید کرنے والا بھی اعتبار کرتا ہے، لیکن فقہاء کے فہم پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس پر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے وسیع تر ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوت اجتہاد اور قوت استنباط سے جو مسئلہ نکال کر بتایا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے۔ ہم بھی اعتماد کرتے ہیں لیکن اپنے فقہاء کے فہم پر کرتے ہیں، یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اپنی فہم پر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقل بھی ناقص ہے، ہماری فہم بھی ناقص ہے، ہماری درایت بھی ناقص ہے، ہمارا تقوی بھی ناقص ہے۔ ہمارے امام کا ہمارے مقابلے میں علم بھی کامل ہے، تقوی بھی کامل ہے، درایت بھی کامل ہے، تفقہ بھی کامل ہے، تو ہم اپنے کامل کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ اس کامل اتباع کو چھوڑ کر ناقص کی بجائے انقص پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میری سوچ میں یہ مسئلہ آیا، 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ذرا بتا کر دیکھو، ایک حدیث کے اندر یہ مسئلہ، دوسری حدیث کے اندر یہ مسئلہ، دونوں بظاہر آپس میں متعارض ہیں، کس پر عمل کیا جائے؟ ایک کہے گا اس پر عمل کرو، دوسرا کہے گا اس پر عمل کرو۔ یہ دونوں آپس میں 2 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، پوری امت کو اکٹھے کیسا کریں گے؟ کیسا اکٹھا کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اختلافات سے بچنا ہے، امت کو امت واحدہ بنانا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تقلید پر آ جائے۔ امت اگر تقلید پر آ جاتی ہے، امام کی فہم پر اعتبار کرنا شروع کر دیتی ہے، اعتماد شروع کر دیتی ہے، سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ امام ہیں کیسے؟ جس کو پوری امت نے تسلیم کیا ہوا ہے، کیا شرق، کیا غرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، کیا گورے، کیا کالے، سب نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ قرآن و سنت کے معاملے میں سب سے زیادہ ماہر ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔
ایک دو بندے کی بات نہیں، پوری امت تسلیم کر رہی ہے کہ ائمہ مجتہدین نے جو مسائل بتائے ہیں، ان مسائل بتانے کے اندر انہوں نے بالکل دیانت سے کام لیا ہے، علم سے کام لیا ہے، فہم سے کام لیا ہے، اور بڑی زور شور سے کام لیا ہے، اپنی زندگیاں صرف کر کے یہ نتیجہ نکال کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں اپنی کوشش کرتا ہوں، تو کرو بابا، کون منع کرتا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے، وہ کہتا ہے جی گاڑی تیار ہے، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں جا کر مجھے گرا دے، میں خود گاڑی سیکھوں گا۔ گاڑی کیسے سیکھو گے؟ میں خود گاڑی لوں گا۔ گاڑی کیسے لوگے؟ کہ خود پیسے جمع کروں گا۔ پیسے کیسے جمع کرو گے؟ کہ خود مزدوری کروں گا۔ مزدوری کیسے کرو گے؟ اینٹ گارا اٹھاؤں گا۔ اینٹ گارا اٹھانے کے بعد مزدوری ملے گی، مزدوری کو جمع کروں گا، جمع کرنے کے بعد پیسے اکٹھے کروں گا، پیسے اکٹھے کر کے کار خریدوں گا، کار خرید کر پہلے ڈرائیونگ سیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں گاڑی چلاؤں گا۔ میں اس ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ کتنا احمق آدمی ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ یار میں نے تو جانا ہے، سوات جانا ہے، میں نے بنو جانا ہے، میں نے ثوابی جانا ہے، کون اتنا لمبا کام کرے، میرا وہاں پر جلسہ ہے، گاڑی تیار کھڑی ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تقلید کرنے والا جنت کے راستے پر جانے والی گاڑی میں فوراً تیار ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ جو تحقیق کرنے والا ہے یہ اپنی اسی مزدور کی طرح محنت میں لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی یہ تسلی نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اس نے یہ جو کمائی کی ہے حلال کی کمائی کی ہے یا حرام کی کمائی کی ہے۔ اس کمائی سے یہ جو کار سیکھا ہے یہ تو کچا ڈرائیور ہے، اناڑی بندہ ہے، تھوڑا سا چلائے گا گر بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ڈرائیور ہوگا اس ڈرائیور پر اعتماد کرنے والے بہت کم اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہو بھی جائیں تو حکومت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ڈرائیور کے پاس اپنا لائسنس موجود ہے تو اس بندے کو عدالت بھی سزا نہیں دے سکتی۔ لائسنس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ کار چلانے کا اہل تھا۔ لائسنس کا معنی یہی ہے کہ یہ بندہ گاڑی چلانے کا اہل تھا۔ اگر اس دوران اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ بھی گیا تو اس کی وجہ سے نہیں، کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح یہ جو مجتہدین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، یہ حدیث اور قرآن کا مسئلہ بتانے کے اہل ہوتے ہیں۔ جب یہ اہل ہیں، اگر یہ مسئلہ صحیح بتائیں گے، منزل مقصود تک لے جائیں گے، اور اگر یہ مسئلہ بالفرض اگر ان کا مسئلہ خطا پر بھی ہوا تب بھی انہیں اجر دیا جائے گا، شرعاً ان پر گرفت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور مجتہد معجور ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد کرنا ہوگا، فقہا پر اعتماد کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں یہ اللہ کی یہ نعمت نصیب ہوگی کہ دین کی روح سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر اکابر پر اعتماد ہی نہیں، عجیب بات ہے۔ حضرت استاد جی نے اپنا ایک واقعہ یہاں پر مکالمے کی صورت میں لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، حفظ کا مدرسہ تھا، میں وہاں جا کر رکا تو مجھے وہاں کے محتمم صاحب کہنے لگے کہ آپ کچھ بیان کر دیں۔ میں نے کہا بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان تو میں کرتا رہتا ہوں، آج حفظ کے بچوں کو ایک مناظرہ نہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا حضرت حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے، انہیں آپ مناظرہ پڑھائیں گے؟ استاد جی نے کہا یہ میرا فن ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ انہیں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں۔ انہوں نے کہا بساد شوق پڑھائیں آپ۔ استاد جی نے حفظ کے بچوں کو اکٹھا کیا، یہ دیکھیے، پھر بچوں کو ایک بات سمجھائی کہ کوئی بندہ آپ سے آ کر کہے گا کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کہا جی پڑھی ہے، وہ پوچھے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، آپ کہیں گے کہ نہیں پڑھی، وہ کہے گا کیوں نہیں پڑھی، تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے آتی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں آتی تو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اب پڑھو الحمد، یہ حفظ والا بچہ کہے گا کہ الحمد کیسے پڑھنا ہے، اس کا ذرا جوڑ کر کے بتائیں۔ وہ کہے گا حمزہ لام زبر ال، حامیم ہم دال پیش دو۔ تو یہ بچہ کہتا ہے، یہ بچہ تم بچے ہو، تم نے کہنا ہے کہ یہ جو اوپر آپ نے زبر پڑھی ہے، آگے جزم پڑھی ہے، پھر زبر ہے، پھر جزم ہے، آخر میں پیش ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لگائی ہے؟ کس نے لگائی ہے؟
یہ تو ابو الاسد دوالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لگائی ہے، اور ان کے بعد یہ کام مکمل کیا ہے حجاج ابن یوسف نے۔ حجاج ابن یوسف کہاں کا رہنے والا؟ کوفہ کا۔ کیسا آدمی تھا؟ بہت نیک عبادت گزار آدمی تھا؟ نہیں جی، وہ تو سفاک امت مشہور ہے، پوری امت کا سب سے زیادہ سفاک ترین انسان مشہور ہے، جو لوگوں کو جب تک اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر لیتا چین ہی نہیں آتا تھا۔ صحابہ کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، بڑے بڑے اس نے جرائم کیے ہیں، ظالم قسم کا آدمی۔ اب اس نے اگر زبر لگا دی ہے تو زبر ہم مان لیں کہ کوفہ والے نے لگائی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے اندر ہم کوفہ والوں کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور ایسے کوفی پر جو ظالم ہے، تو قرآن سمجھنے کے اندر اس کوفی پر اعتماد کیوں نہیں کیا جا سکتا جو ظالم نہیں عادل ہے، جو ظالم نہیں بلکہ ایک اللہ کا ولی ہے۔ ولی کیا؟ یہ ولیوں کا سردار ہے، سرتاج ہے، سراج الائمہ ہے، اس پر اعتماد کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن پڑھنے کے لیے کوفی ضروری ہے، قرآن سمجھنے کے لیے اگر کوفی کوئی بات بتا دے اور اس کوفی کی بات مان لیتے ہو جس کو تم خود ظالم کہہ رہے ہو، اس کوفی کی بات کیوں نہیں مانتے کہ جسے تم بھی کہتے ہو کہ یہ بندہ مجتہد تھا؟ آخر فرق کیا ہے؟ اس لیے یہ جو ایک فرق رکھا گیا ہے کہ اجتہاد الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، فقہ بالکل الگ چیز ہے، یہ دور حاضر کے مغالطات میں سے سب سے بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے۔ قرآن کی روح کیا ہے؟ فقہ ہے۔ قرآن کا آسان الفاظ میں تعبیر کیا ہے؟ فقہ ہے۔ حدیث کی آسان الفاظ میں تعبیر کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اور بڑی محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے، بڑی محنت کے بعد، زندگیاں کھپ گئیں، خرچ ہو گئیں، اور جن وزارتوں کے لیے تم وزارتیں چھوڑیں کہ جن سے اپنا نام الاٹ کرانے کے لیے تم نے منتیں کی ہیں، تم تو ان کے غلام بن کر رہے ہو۔ ایسی سرداریاں میرے امام کے قدموں میں رکھنے کے لیے پیشکش کی گئی، میرے امام نے ٹھوکر مار کر اڑا دی ہے کہ میں ایسی حکومت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے میرے علمی کام میں خلل آئے۔ جن چیزوں کے لیے تم رالیں بہاتے ہو نا، وہ میرے امام نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائی ہیں، تم انہی چیزوں کو لے کر آج امام پر اعتراض کرتے ہو۔ اپنی ذرا شکلیں دیکھا کرو، اپنی اوقات دیکھو، ہو کون تم؟ اور پھر اعتراض امام صاحب پر ہے۔ انشاءاللہ یہ سبق میں تفصیل سے بات آئے گی کہ امام صاحب کے جو شاگرد ہیں جب وہ امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ امام صاحب کی بات امام صاحب کے شاگرد بھی نہیں مانتے، ہم کیوں مانیں؟ یعنی اگر ایک امام کی بات سے دوسرے امام کی بات کا اختلاف ہو جائے تو کسی کی بات بھی نہیں مانی جاتی، یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جس سے اختلاف ہو گیا ہے اس کی حیثیت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تفصیل سے بات آ جائے گی سر دست۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کا کیا جواب دیں گے کہ جہاں پر قرآن کریم نے دو نبیوں کے واقعوں کو ذکر کیا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، حضرت داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد کا مسئلہ الگ ہے، حضرت سلیمان کا مسئلہ الگ ہے۔ بیٹا ہو کر باپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہے، ان میں سے کس کو مانو گے، کس کو چھوڑو گے؟ داؤد کو مانو گے یا سلیمان کو مانو گے؟ داؤد کو چھوڑو گے یا سلیمان علیہ السلام کو چھوڑو گے؟ آخر کرو گے تو کرو گے کیا؟ اگر کسی سے اختلاف ہو جانا اس بندے کی عظمت کے کم ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت سلیمان نے اختلاف کیا ہے حضرت داؤد کے ساتھ۔ کل کو کھڑے ہو کر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم حضرت داؤد کی بات کیسے مانیں کہ اس کی بات تو اپنا بیٹا ہی نہیں مانتا۔ ظالموں کچھ سوچ کر اعتراض کر لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ اور پھر یہ معصومین کا آپس میں اختلاف ہے، داؤد بھی معصوم ہیں اور حضرت سلیمان بھی معصوم ہیں۔ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے اختلاف کر لے، یہ پہلے والا بھی جوں کا توں معصوم رہتا ہے،
فضیلت والا رہتا ہے، اور جو اختلاف کر لیتا ہے یہ بھی معصوم رہتا ہے اور فضیلت والا رہتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا، مشکات میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ دو فرشتوں کا آپس کے اندر اجتہادی اختلاف ہوا۔ ایک بنی اسرائیل کے اندر شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کر دیے، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، تفصیلی حدیث ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، کہ ملائکہ عذاب نے اور ملائکہ رحمت نے آپس کے اندر اختلاف کیا ہے۔ اجتہادی نوعیت کا اختلاف تو ان معصومین کے اندر بھی تھا۔ پھر کیا مانا کہ تم ایک کو ملائکہ مانو گے دوسرے کو نہیں مانو گے؟ بابا جب اگر اختلاف کر لے، ایک معصوم دوسرے معصوم سے اختلاف کر لے، جس سے اختلاف کیا گیا وہ بھی معصوم باقی رہتا ہے، اختلاف کرنے والا بھی معصوم باقی رہتا ہے۔ اگر محفوظ یعنی صحابہ آپس کے اندر اختلاف کر لیں، ان کی فضیلت پر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک صحابی دوسرے سے اختلاف کر لیتا ہے، پہلے والا بھی صحابی محفوظ ہے، دوسرے والا بھی محفوظ ہے۔ اگر مجتہدین آپس کے اندر اختلاف کر لیتے ہیں، پہلے والا بھی معذور ہے اور دوسرے والا بھی معذور ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ امام صاحب کی بات ان کے شاگرد نہیں مان رہے، کل کو کھڑے ہو کر کوئی ایک کہہ دے حضرت داؤد کی بات حضرت سلیمان نے نہیں مانی، ہم کیوں مانیں؟ جی دیکھیے بھائی، اس کے بعد اب ہم آ رہے ہیں، یہ میں نے تھوڑی سی تقلید کی اہمیت پر مختصر سی بات کی ہے۔ اب تقلید کہتے کسے ہیں اس بات کو سمجھیے۔ تقلید کی ایک لغوی تعریف ہے اور دوسری اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لغت میں تقلید کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ اور معترضین جب بھی اعتراض کرتے ہیں وہ تقلید کا لغوی معنی اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں، یا تقلید کے اصطلاحی معنی میں گڑبڑ کر کے، قطع برید کر کے، کمی بیشی کر کے، قطر و بیونت کر کے پھر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر تقلید کی لغوی تعریف کو سمجھ لیا جائے، اصطلاحی تعریف کو سمجھ لیا جائے، تقلید پر اعتراض ممکن ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے تقلید کی لغوی تعریف کیا ہے۔ امام محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ، جن کی وفات 768 میں ہے، وہ لکھتے ہیں القلادۃ التی فی العنق ومنہ التقلید فی الدین۔ قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو گلے میں ڈالی جائے، اور اسی سے دینی تقلید مراد ہے، دین کے اندر بھی تقلید اسے کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ابھی بیان ہو رہا ہے۔ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں التقلید لغتاً جعل القلادۃ فی العنق، تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے، قلادہ ڈالنا۔ ابھی ہم نے اس کا معنی نہیں کیا کہ اس کا معنی کون سا کریں، کیوں؟ اس کے معنی مختلف قسم کے آ رہے ہیں۔ ایک اس کا معنی پٹے والا آ رہا ہے، دوسرا اس کا معنی ہار والا آ رہا ہے۔ اب کون سا معنی کرنا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ اصطلاحی تعریف کے اندر کریں گے۔ آگے دیکھیے، تقلید کا معنی پٹا ڈالنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے لغوی معنی، اور تقلید کا معنی گلے میں ہار پہننا، ہار ڈالنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تقلید کا معنی گلے میں پٹا ڈالنا بخاری سے ثابت ہے، تقلید کا معنی گلے میں ہار ڈالنا یہ بھی بخاری سے ثابت ہے۔ تو جو ہار والے ہیں وہ ہار والا معنی پسند کرتے ہیں، جو پٹے والے ہیں وہ اپنے پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، شوق اپنا اپنا۔ اگر کسی کو پٹے پسند ہیں بے شک وہ یہی معنی کریں، ہمیں ہار پسند ہیں ہم ہار والا معنی کریں گے۔ تو کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے؟ اور اگر اسی طرح کے اعتراض شروع کر دیے جائیں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ چلیں یہاں پر اتنی ہی بات دیکھ لیں کہ جو قلادہ بمعنی پٹا ہے اس پر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا فطلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدی کے جانور تھے
ان کے لیے پٹے تیار کیا کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پٹے ان جانوروں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ اور قلادہ بمانی ہار ہو، یہ معنی بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حلقت قلادۃ لاسماء، میری بہن اسماء کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها رجالا فحضرت الصلاة ولیسوا علی وضوء ولم یجدوا ماء فصلوا وهم علی غیر وضوء فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ آیت التیمم، کہ میں نے اپنی بہن اسماء کا ایک ہار لیا ہوا تھا، وہ سفر کے اندر گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ ہار تلاش کرو، صحابہ ہار تلاش کرتے رہے، وہ ہار نہیں ملا۔ نماز کا وقت آ گیا، پانی قریب موجود نہیں تھا، تو لوگوں نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر تیمم والی آیت نازل کی۔ یہ بھی بخاری میں ہے کہ قلادہ کا معنی ہار ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ قلادہ کا معنی پٹا ہوتا ہے۔ ہم ہار والے ہیں، موتیوں والے ہیں، اور ہم ہار والا معنی کرتے ہیں۔ جو پٹے والے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، باقی انشاءاللہ دوسری نشست میں عرض کریں۔